اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون۔ یہ سورہ القلم ہے۔ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی؟ دیکھیے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انسانیت کی ہمدردی کی وجہ سے تن توڑ کوشش کرنے لگے تو مشرکین مکہ نے یہ حربہ استعمال کیا، جیسے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا سورہ مدثر کے اندر کہ مالداروں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ قرآن کو سحر یعنی جادو کہو اور محمد کو جادوگر کہو، لیکن یہاں اس سے بھی خطرناک حربہ استعمال کیا، چونکہ سورہ نون والقلم سورہ مدثر کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس لیے جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشن آگے بڑھا اور ان کی دال نہیں گلی، وہ سمجھ گئے کہ ہم نے لوگوں سے کہا کہ محمد جادوگر ہیں لیکن ہماری دال نہیں گلی، لوگوں نے بات نہیں مانی، تو اب ایک اور حربہ استعمال کیا۔ وہ کیا حربہ استعمال کیا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنون کہنے لگے، یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عالی اخلاق کی حامل شخصیت، ان کو یہ لوگ مجنون کہنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ میں ان کی ہمدردی میں ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوں اور یہ لوگ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے لیے صورت نازل فرمائی۔ پہلے تو آپ کو تسلی دی اور پھر جو لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بات آگے کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے عجیب بات کہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قلم اور قلم سے جتنی چیزیں لکھی گئی یا قلم سے لکھنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا پیارا کلام ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج تک قلم ان لوگوں نے پکڑا ہے جو سمجھدار سمجھے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قلم کوئی جاہل نہیں پکڑ سکتا، کوئی جاہل قلم کے ذریعے سے لکھ نہیں سکتا، قلم سے لکھنے والے لوگ عام طور پر ماہرین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلم سے لکھنے والے لوگ آپ کی زبان سے اور آپ کی شخصیت، آپ کی زبان سے جو کلام نکل رہا ہے اور آپ کی جو شخصیت ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیشہ یہی فیصلہ کریں گے کہ آپ مجنون نہیں ہو سکتے۔ نیز ان کی لکھی ہوئی باتیں ایک پلڑے میں رکھی جائے اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف ایک پلڑے میں رکھا جائے تو آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ پوری دنیا اس بات پر گواہ ہے۔ اس لیے اے میرے حبیب، ہم اور پوری دنیا کے جتنے دانشور ہیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ اس لیے آپ چھوڑیے، ہم آپ کو بہت بڑا اجر عطا کرنے والے ہیں، بس آپ اس کی طرف دیکھیے، آپ ان لوگوں کی طرف مت دیکھیے۔ آپ کے اخلاق، آپ بلند اخلاق پر فائز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، میں ضمانت دے رہا ہوں کہ آپ اخلاق عالیہ کے حامل ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ لوگ دیکھ لیں گے، آپ دیکھ لیں گے کون مجنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو لوگ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان میں پیش یہاں بھی ولید ابن المغیرہ تھا۔ اس لیے اللہ قربان جائیے کہ جب ولید ابن المغیرہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنون کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہاں 10 برائیاں بیان کی ہیں۔ اس لیے ہم لوگ
ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں نا حدیث کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو اس کا الٹا سمجھ لو، جو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 1 مرتبہ برا بھلا کہے گا اللہ اس پر 10 برائیاں نازل فرمائیں گے، 10 لعنتیں نازل فرمائیں گے۔ دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 10 برائیاں بیان کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے قیامت تک آنے والے لوگ جانیں گے کہ کتنا رذیل خسیس گھٹیا انسان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برائی بیان کی ہے۔ اب دیکھیے پہلی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھوٹا ہے یہ آدمی، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اس لیے کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنون کہنے لگے تب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مشن سے نہیں ہٹے تھے، تو پھر ان لوگوں نے مال کی پیشکش کی تھی، آپ جانتے ہیں حسین سے حسین عورت کی پیشکش کی تھی، پھر حکومت کی پیشکش کی تھی۔ ان تمام چیزوں کی پیشکش نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے نہیں ہٹایا۔ تو یہ لوگ تو چاہ رہے تھے کہ میرے حبیب آپ ڈھیلے پڑ جائے تو یہ ڈھیلے پڑ جائے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، مسجد بنانے کا کام کرتے ہیں، مسجد کے متولی ہوتے ہیں، اسی طرح مدرسے میں پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، بدعات کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے بہترین سبق ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں۔ بس جب آپ ڈھیلے پڑ جائیں گے تو وہ آپ کو گالیاں دینا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ان کی گالیوں کی وجہ سے کبھی بھی ڈھیلا نہیں پڑنا چاہیے۔ آج کل جو مسلمانوں کا جو دشمن ہے اس ملک میں، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو بھڑکائیں، مسلمانوں کو اکسائیں، ایسے الفاظ ایسے کلمات کہہ کر۔ جب ایسے کلمات کہے جائیں گے تو مسلمان خود بخود ڈھیلے ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے کلمات کی طرف توجہ بھی نہیں دینی چاہیے، ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا ہم لوگ مسجد کا کام کر رہے ہیں، پریشان ہیں، لوگ اتنی گالیاں دیتے ہیں، تو ہم ان سے ہمیشہ کہتے ہیں بھائی آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں لوگ 100 گالیاں دن میں دیتے ہیں، لیکن اگر ان کی گالیوں کی طرف توجہ دینا تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ ان کی گالیوں کی طرف توجہ نہ دیں، آپ کام کرتے رہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اور ایک ہے مداہنت۔ دونوں کو سمجھنا ہے، لوگ دونوں کو ملا لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اخلاق ہمارے اچھے سے اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اور سب سے اچھے اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ ہماری زبان سے اور ہمارے فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن یہ کون سے معاملے میں؟ ہماری ذاتی معاملے میں۔ کسی نے مجھ کو برا بھلا کہا، میں نے اس سے انتقام نہیں لیا، جیسے حضرت یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اخلاق عالیہ پر فائز تھے۔ اور ایک ہے مداہنت۔ مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ دینی معاملے میں بھی آپ اخلاق برتنے لگے۔ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ وہاں بھی اخلاق کا مظاہرہ کر رہی ہے، غلط ہے، وہاں تو آپ کو بولنا پڑے گا، یا بولنا نہیں تو کم از کم وہاں سے ہٹ جانا پڑے گا۔ اس لیے دونوں چیزیں الگ ہیں۔ آج تک لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے۔ اچھے لوگ وہاں تماشائی بن کر، جہاں غلط کام ہو رہا ہوا تماشائی بن کر، جیسے شادیوں میں شرکت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کیا کرے، اگر نہیں جاؤں گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ یاد رکھیے یہ اخلاق عالیہ نہیں ہے، یہ مداہنت ہے، اور مداہن کے ذریعے اللہ تعالی جہنم کو دہکائیں گے۔ اتنی سخت سزا ہے مداہن کے لیے۔ اس سے بڑا بے غیرت اور کون سا مسلمان ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہو، جہاں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑی جا رہی ہو، توڑی جا رہی ہو، اس کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، اور وہاں میں یہ سمجھوں کہ یہاں اخلاق برتے جائیں گے۔ یہاں اخلاق نہیں برتے جاتے، اخلاق تو اپنی ذات کے لیے برتے جاتے ہیں کہ کوئی تمہیں ستا رہا ہے تو چھوڑ دو، معاف کر دو، اس کا نام ہے اخلاق۔ اور وہاں جو آپ شرکت کر رہے ہیں وہ مداہنت ہے، جو حرام ہے۔ اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا مداہنت مت برتنا، اخلاق ضرور برتنا لیکن مداہنت ہرگز مت برتنا۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق اور مداہنت دونوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں، اس لیے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اخلاق ہے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لینا، معاف کر دینا، اور مداہنت دین کے معاملے میں ڈھیل برتنا۔ بیوی غلط کام کر رہی ہے، بس وہاں اخلاق برتے جا رہے ہیں۔ رشتہ دار غلط کام کر رہے ہیں، وہاں اخلاق برتے جا رہے ہیں۔ ارے چھوڑو، سب کو گولی مارو، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔
صرف کام آنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میں اللہ کے واسطے ہم تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم مداہنت نہ برتیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ولید ابن المغیرہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ شخص، اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ سوچئے کہ کتنی بڑی برائی اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ بات بات پر جھوٹی قسمیں، یعنی اس کے بات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جو بات بات پر جھوٹی قسمیں کہا ہے اس کا مطلب فالتو بیکار انسان ہے۔ نمبر 2، تانے دیتا رہتا ہے لوگوں کو، جہاں بیٹھتا ہے وہاں لوگوں کو تانے دیتا ہے۔ نمبر 3، جہاں بیٹھتا ہے وہاں چغلیاں کرتا ہے، اس کی بات یہاں پھیلاتا ہے، یعنی بس آگ ہی لگانے کا کام کرتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے کہ بخیل ہے، مناع للخیر، نیک کاموں سے روکتا ہے، کبھی کسی کو پیسے نہیں دیتا، کوئی دیتا ہے تو پھر روکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا معتدن، ظالم ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، اسیم، گنہگار ہے، شراب پی پی کر بدکاریاں کرتا ہے، عتلن، اکڑخو ہے، مغرور ہے، بہت بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ پھر سب سے خطرناک بیماری اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی بیان کی، وہ یہ ہے کہ نسل کے اعتبار سے بھی اس کا نسب ثابت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بے نسل ہے، بے نسب ہے، اس کا کوئی نسب ثابت نہیں۔ اس سے بڑی، یعنی کسی سے کہا جائے کہ تیرا باپ صحیح نہیں ہے، تیری ماں زنا سے تجھ کو دنیا میں لے آئی ہے، تو اس سے بڑی برائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ فرمانے کیوں اترا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کو مال والا بنایا ہے، بیٹوں والا بنایا ہے، اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے افسانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں انصار کے ایک شخص نے اس کی ناک پر زخم لگایا، یہ بچ کر بھاگ نکلا، واپس مکہ میں علاج کراتا نا، مالدار تھا نا، زخم ٹھیک نہیں ہوا، یہ جو ہے ایک بیماری جیسی ہوتی ہے، اسی تکلیف میں مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا نا، ہم اس کو اس طرح ذلیل، یعنی ناک پر وار کیا۔ معلوم نہیں ہمارے زمانے میں لوگ وہ گنیش کے لیے وہ سر لگاتے ہیں، سونٹ لگاتے ہیں، اللہ نے فرمایا نا کہ ہم اس کی سونٹ پر داغ لگائیں گے، ایسا لگتا ہے اس کی ناک بھی سونٹ جیسی ہو گئی ہوگی، ذلیل و خوار بن کر گھومتا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ابھی باقی جو سبق رہ گیا ہے وہ کل سمجھاؤں گا، ابھی اتنا سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاگل نہیں ہیں، اور اس پر دنیا کے دانشور گواہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ لوگ خواہ کتنی ہی گالیاں دیتے رہے، ہمیں ان کی گالیوں کی طرف توجہ نہیں دینا ہے، ہمیں کام کرتے رہنا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اخلاق الگ چیز ہے، مداہنت الگ چیز ہے۔ اخلاق کہتے ہیں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لینا، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور مداہنت حرام ہے، دین کے معاملے میں ڈھیل برتنا یہ مداہنت ہے۔ اور چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 لعنتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔